ایک ملاقات ہوئی ہے فارم 47 کے وزیر اعظم شہباز شریف سے فارم 45 کے اصلی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب علی امین گنڈاپور صاحب کی۔ اس ملاقات کی پہلے ذرا آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں، دونوں طرف سے پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے، کیونکہ اس کو کل بہت اچھالا گیا کہ جناب یہ کیسے ہو گیا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ملاقات کیوں کر لی شہباز شریف صاحب سے، یہ تو ایک کمزوری ہے۔ نہیں جناب، یہ کمزوری نہیں ہے، بلکہ جو میں آپ کو ڈیٹیلز دے رہا ہوں، یہ ملاقات بہت ضروری تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے کسی سے پیسے لینے ہوں اور اس کو تو سوٹ کرتا ہے کہ آپ کٹی کر کے بیٹھ جائیں اور لڑائی کر کے آرام سے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ جناب میں آپ کو مانتا ہی نہیں ہوں، وہ بے شک چور ہے، ڈاکو ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ تو فائدہ تو چور اور ڈاکو کو ہوگا اور لٹیرے کو ہوگا کہ آپ اپنا مال جو ہے، آپ کی رقم، آپ کا مال، آپ کا خزانہ اس کے پاس ہے اور آپ صرف اس لیے کر جائیں کہ وہ چونکہ چور اور ڈاکو ہے تو میں نے اس کے پاس نہیں جانا، تو یہ صحیح نہیں تھا۔ اس لیے بہت اچھی پالیسی اختیار کی ہے علی امین گنڈاپور نے، اور انہوں نے ملاقات بھی کی اور ملاقات کر کے اپنا پوائنٹ آف ویو بھی رکھا اور بڑا کیٹاگوریکلی رکھا اور بڑے زبردست طریقے سے رکھا، کیونکہ یہ وہی علی امین گنڈاپور ہیں جو کچھ عرصہ پہلے ان کو محسن نقوی اینڈ کمپنی جو ہیں ان کو گرفتار کر کے مختلف صوبوں میں گھما پھرا رہے تھے، پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل تھی اور ان کے بال منڈے جا رہے تھے، ان کی مونچھیں کاٹی جا رہی تھیں، ان کے غیر انسانی سلوک کیا جا رہا تھا، تو آج ان کو ریسیو کیا گیا وزیر اعظم ہاؤس میں سرکاری اعزاز کے ساتھ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے طور پہ۔ تو بہرحال وقت بدلتا ہے اور زمانہ بدلتا رہتا ہے جی، اور یہ سب کے لیے ہے اور یہ سب کو سوچنا چاہیے، جو طاقت کے نشے میں بدمست ہیں انہیں ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ اس طرح سے معاملات نہیں چلتے۔ بہرحال ملاقات ہو گئی اور علی امین گنڈاپور نے جی واضح طور پہ کہا کہ سیاسی معاملات اپنی جگہ پر برقرار ہیں اور حکومتی معاملات اپنی جگہ پہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے واجبات ہیں خیبر پختونخوا کے 1510 ارب روپیہ، 1510 ارب روپیہ ماضی کے واجبات ہیں جو کہ ہم نے مرکز سے لینے ہیں، وفاقی حکومت سے لینے ہیں، اور دوسرا ہے این ایف سی شیئر 260 ارب روپیہ، وہ ہے این ایف سی وارڈ میں 260 ارب، تو اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ 1770 ارب روپیہ بنتا ہے ہمارا، اور ہم غریب صوبہ نہیں ہیں، اور شکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا ایک تگڑا صوبہ ہے اور ہمارے پاس پیسے ہیں، بلکہ ہم نے پیسے لینے ہیں اور اس لیے ہم پیسے مانگنے آئے تھے اپنے جو قرض دار ہیں، کیونکہ ہم مقروض ہم نہیں ہیں، تو ہم نے جن سے پیسے لینے ان سے پیسے مانگنے آئے تھے، لہٰذا ہم نے اپنی گزارشات جو ہیں وہ بہت ہی اچھے طریقے سے وفاقی حکومت کو بتا دی ہیں کہ آپ ہمیں پیسے عنایت کریں تاکہ ہم اپنے معاملات کو آگے بڑھائیں۔ گنڈاپور نے یہ بھی بتایا کہ جی کہ کیونکہ ہم نے ہیلتھ انشورنس شروع کر دی ہے، یہ بہت اچھا اقدام ہوا ہے کہ ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس، ہیلتھ کارڈ بحال ہو گیا جی، صحت کارڈ جو ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا وہی جو موٹو ہے ویلفیئر اسٹیٹ کا، اس طرف جا رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے کہا جی ہم نے وہ بحال کیے ہیں۔ پھر رمضان المبارک کے موقع پہ تقریباً 10 لاکھ خاندانوں میں 10,000 روپیہ فی خاندان تقسیم کیا ہے، کرنا ہے اسی رمضان میں، اور اس کو انہوں نے کہا کہ یہ ریلیف پیکج ہے، تو یہ اچھے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم ہاؤس کا جو اعلامیہ ہے جی، اور وہ بھی اس کو ویلکم کیا گیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا وزیر اعظم ہاؤس میں چاروں صوبے وفاق کی اکائیاں ہیں، چاروں صوبے مل کر چلیں گے تو ملک ترقی کرے گا، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وزیر اعظم کو صوبہ خیبر پختونخوا کے انتظامی امور پر آگاہ کیا اور ملک کی معاشی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے خیبر پختونخوا کے تمام جائز مطالبات پورے کیے جائیں گے، یہ وزیر اعظم نے اناؤنس کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ سارے معاملات حل کیے جائیں گے۔ ملاقات میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار، ان کی سمجھ نہیں آئی مجھے کہ وزارت خارجہ چلائیں جا کے، اور اب یہ مانیٹرنگ میرا خیال چھوڑ دیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب تھے، اور وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب کا تو بنتا ہے، وزیر سرحدی امور امیر مقام اور اعلیٰ سرکاری افسران بھی موجود تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب وزارت خارجہ میں نہیں ہیں اور خواجہ آصف صاحب وزارت دفاع میں نہیں ہیں، تو یہ دونوں تو اپنے اپنے کاموں پہ ہونا چاہیے تھا، اور ان کو یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وزارت خارجہ کا کیا کام جی وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کی ملاقات میں؟ وزیر دفاع کا کیا کام ہے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی ملاقات میں؟ ہاں البتہ احسن اقبال صاحب بالکل ہونے چاہیے، اور ریاستی سرحدی امور امیر مقام صاحب جو ہیں وہ بھی موجود تھے، ان کا بھی چلیں مان لیتے ہیں کہ وہ بھی ہونے چاہیے، لیکن یہ
ملک کی دفاعی صورتحال کس طرف جا رہی ہے، خارجہ امور کیسے جا رہے ہیں. تو یہ ہے سچویشن. علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ ملاقات میں یہ لوگ موجود تھے.